وہ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. خاص طور پر آج ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس فورم پہ ایک انتہائی پرومیننٹ قسم کے مگر انڈر دا کارپیٹ جو پرابلم آپ نے سے ہائی لائٹ کیا. ڈپریشن کو ہم بیٹے دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جی. سب سے پہلے تو ہے کہ ایکسوجینس ڈپریشن اور دوسری ہے اینڈوجینس ڈپریشن. ایکسوجینس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں باہر سے سٹریس آ رہا ہے, کوئی ایگزام کا سٹریس ہے, کوئی جاب لیس ہو رہے ہیں, کوئی فائنانشل کانسٹرینز ہیں, کوئی فیملی کانسٹرینز ہیں, کوئی پرسسٹنٹ انگزائٹی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کا جو برین ہے وہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکسوجینس, کہ ایکسو مین باہر سے. ایک ہے اینڈوجینس ڈپریشن. اینڈوجینس ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں فیملیل طور پر برین میں آئی ول ناٹ گو انٹو دی مائکرو ڈیٹیلز کہ برین میں ہیپی ہارمون پیدا نہیں ہو رہے. اور ہیپی ہارمون کے بندے کی اس کی طبیعت اور نیچر ایسی ہے کہ اداس رہنا, اکیلے رہنا اس کی نیچر میں شامل ہے. اور جو ہی وہ معمولی سی بھی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے یا اسٹریس کا شکار ہوتا ہے, ہی امیجیٹلی گوز ٹو دی ڈپریشن. مینلی تو ہماری یہ دو ٹائپس ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور کیا ایسی علامات ہیں جس کے تھرو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم یا کوئی کسی انسان میں اگر ہم دیکھ رہے ہوں تو ہمیں ان علامات سے پتہ لگ جائے کہ انسان اب ڈپریشن میں جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات ڈپریشن کا بندے کو خود بھی پتہ نہیں چلتا, اس کے جو لاحقین ہیں وہ بتاتے ہیں. سب سے جو پہلا کام ہے ڈپریشن کا وہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں لو موڈ, کہ انسان کا نا موڈ جو ہے وہ آہستہ 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 بیزاری کی طرف, اکتاہٹ کی طرف, اس کی کام میں اس کی کانسنٹریشن نہیں ہوتی, کام کرنے کو جی نہیں کرتا, باہر ہجوم میں جانے سے گھبراتا ہے, اس کی جو ویگر اور پاور ہے جو وہ اس کی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. نہ صرف یہ ذہنی طور پر آپ کو اثر کرتا ہے جس میں آپ کی نیند بعض اوقات کم یا زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, آدمی کے ڈائٹ پیٹرن میں بھی اثر ہوتا ہے. بعض اوقات بہت زیادہ بندہ ڈپریشن میں خوراک لینی شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات بالکل لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ ڈپریشن کے ساتھ ساتھ اس انسان کے جسم میں بھی کچھ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں, جس کو ہم سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں. کہ ان ایکسپلینڈ فٹیگ ہونا شروع ہو جائے گی, تھک جائے گا, سانس پھولے گا, ہر وقت لیٹا رہے گا, باہر نہیں نکلے گا, اس کو عجیب ہر جسم کے ہر باڈی میں پینز ہو رہی ہیں, میدے میں جلن ہو رہی ہے, ہچکیاں آ رہی ہیں. ان ایکسپلینڈ جو آپ کی پرابلم ہوتی ہیں دیٹ از آلسو ایسوسیٹڈ ود ڈپریشن. وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کوئی ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آج کے ٹائم پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کی طرف سے یا اگر ہمارا ایک سوشل پریشر ہے ہم پر, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں فیملی کی طرف سے بھی, فرینڈ سرکل کی طرف سے بھی, وہ ایک بڑی ریزن ہے نوجوانوں میں ڈپریشن کی؟ ڈپریشن کی بہت زیادہ وجوہات ہیں, لیکن سب سے جو بڑی مین وجہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں ہم الون ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے ہمسائے میں کون رہ رہا ہے. یاد رہے کہ ہمارے مذہب میں ہمسایوں کا بہت زیادہ ذکر ہے, بلکہ ایک موقع پہ تو کہا گیا کہ ہمسایوں کے متعلق حضور نے فرمایا اتنا ان کا ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ان کو وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے. ایک تو ہم سوسائٹی میں سوشیولوجیکلی الون ہو رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ فائنانس کا سٹریس بہت زیادہ پڑ رہا ہے, کانسٹرینز فیملی سٹریسز بہت زیادہ پڑ رہے ہیں, جابز نہیں ینگ پیپل کو مل رہی, اور لاسٹلی بٹ ناٹ لیسٹلی کہ ہم مذہب سے بھی تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں. اور آخری بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ گیمز کا اور فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی دماغ کی صحت سے ڈائریکٹ تعلق ہے. ہمارے جو نوجوان ہمارے زمانے میں ہمارے والدین ڈانٹتے تھے کہ بیٹا گراؤنڈ سے جلدی واپس آئیں, اور آج کل ہم ڈانٹ رہے ہیں کہ بچوں گراؤنڈ میں جائیں, وہ موبائل سارا دن لیٹے رہتے ہیں. اسکرین ٹائم These are complexities leads to the ultimate depression. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ایک لمبے عرصے سے اس پیشے سے وابستہ ہیں نیورو سرجری کے. کووڈ-19 کی وبا کے بعد آپ نے اسپیسیفکلی یہ نوٹس کیا ہے کہ اگر ہم نوعمروں کی بات کریں ہیں یا نوجوانوں کی بات کریں کہ ڈپریشن میں اضافہ ہوا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے بھی؟ کچھ لوگ اس کو جو کووڈ-19 کی ویکسین تھی اس سے بھی ریلیٹ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جو ویکسین لوا لی سی تے اے کم خراب ہو گیا. دیکھیں جی, میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آئی وڈ ریلیٹ کہ ایک ہمارا پری کووڈ ایریا تھا اور ایک ہمارا پوسٹ کووڈ ایریا تھا. یقین جانیں کہ کووڈ کتنا ہاریفائڈ قسم کی وبا تھی, بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئیں, ڈاکٹرز بیچارے شہید ہو گئے کیونکہ وہ فرنٹ مین میں تھے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ کووڈ کی ویکسین جو ہے نا
وہ کوئی سائنٹیفکلی کوئی پرووڈ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ یہ کووڈ کی وجہ سے ڈپریشن ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں نے کووڈ کو دیکھا ہوا، اس کی ہارر اس کی فیس کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں کی بیچاروں کے عزیزوں کی قریبوں کی ڈیتھس ہو گئیں، تو وہ نیچرلی دے ایون ڈپارٹ نہیں ہو سکے اس سیڈنس سے اور اس گلومی پکچر سے، ابھی تک وہ واپس نہیں آ سکے. آپ ٹھیک بجا فرمائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب ہم سوشل میڈیا کے استعمال کی بات کرتے ہیں، یا جیسے ہم اسکرین ٹائم ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں. بٹ اگر ہم صرف سوشل میڈیا کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ ہماری ذہنی صحت پر اثر ڈال رہا ہے؟ جو بھی ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی وہاں ملینئر بلینئر کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا لائف سٹائل دیکھ رہے ہیں، تو جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، پھر اس کو کمپیریزن کرتے ہیں اپنے لائف سٹائل کے ساتھ. دیکھیں جی، سوشل میڈیا جو ہے نا، اٹ از اے ڈبل ایج سورڈ، کہ آپ اس کو اگر تو اس کی جو افادیت ہے اگر آپ اس کو اویل کریں، افادیت اگر آپ اس کی اویل کریں تو اس سے بہتر چیز کوئی نہیں. ہمارے زمانے میں ہم ریسرچ کرتے تھے لائبریریز میں جا کے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں کنگ ایڈورڈ کی لائبریری میں جا کے گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا. ناؤ اٹ از اویلیبل ان جسٹ کلک آف اے موبائل. بٹ میٹرز اس کہ جو اس کے آپ اس کی پرولونگ یوز کرنا شروع کر دیں اور اس کے غیر ضروری استعمال کرنا شروع کر دیں، تو وہ صحت کے لیے، ذہنی صحت کے لیے اور ساتھ جسمانی صحت کے لیے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. عربی میں کہاوت ہے کہ خیر الامور وسطها، کہ آپ سب سے جو بہتر چیز ہے وہ میانہ روی. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب، ابھی میں نے اپنے انٹرو میں ہیڈ انجریز کے حوالے سے بھی بات کی تھی، میں چاہوں گا اس پر اسپیسیفکلی آپ ضرور بتائیے گا. ہمارے یہاں بہت زیادہ عام رجحان ہے، ہیڈ انجریز ہو جاتی ہیں، سڑکوں پر جو حادثات ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے ہیلمٹ کا استعمال نہیں کیا جاتا، یا انفارچونیٹلی ہیلمٹ کے استعمال کے باوجود بھی پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہیڈ انجریز بڑی سویر ہو جاتی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ پھر لوگ وینٹیلیٹر پر شفٹ ہوئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں. جو بچ جاتے ہیں وہ بھی بعد میں ایک بڑے سویر قسم کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل، آپ بالکل بجا فرماتے ہیں کہ جو ہیڈ انجری کے متعلق میں جنرلی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں کہ دی پریونشن آف دی اسنیک بائٹ از ٹو پریونٹ فرام اسنیک بائٹ. آپ ہیڈ انجری سے بجائے کہ آپ علاج کرائیں، اس کی پریونشن کریں. میرا پیپر تھا، اس میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہیں ان میں ہیڈ انجری ہونے کی انسیڈنس بہت کم ہے. اور ایسے بچے جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے ان میں ہیڈ انجری ہونے کی ریشو بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا ہم ایک سمپل رول اپلائی کریں کہ جی سڑک پہ اوپر کوئی بندہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے نہیں آئے گا، یقین جانیے آپ کی ہیڈ انجری کی انسیڈنس کم ہو جائے گی. آپ رول اپلائی کر دیں کہ کوئی موٹر سائیکلسٹ جو ہے ہیلمٹ کے بغیر نہیں آئے گا، یقین جانیے ہیڈ انجری کی انسیڈنس بہت کم ہو جائے گی. اور تیسری یہ بات ہے کہ ہیڈ انجری جب ہو جائے، یہ پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں بیچارے، ریکور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دے آلسو گوٹ دا ڈیرینجمنٹ آف دی سائیکیٹرک سسٹم. بہت سارے بیچارے ہیڈ انجری کے پیشنٹ جو ہیں ان کو پرسسٹنٹ ہیڈ ایک رہنا شروع ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. دے آلسو نیڈز ریئلی ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے. اور ڈپریشن سے نکالنے کے لیے کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں، کون سا ایسا علاج ہے جو پھر کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ڈپریشن سے سب سے بیسٹ وے ہے ڈپریشن کا کہ آپ اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بھائی تینوں یہ تکلیف ہے، بچے تیرا علاج چاہیے، تین ڈاکٹر دے جانا چاہیے. فرسٹ یو آئیڈینٹیفائی، ٹھیک ہو جائے گا، کمزوری ہے، یہ چیز نہ چلیں، کس سے مناسب اور اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ کریں.